ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرس. یہ شیطان کے دو ہتھیار ہیں. شیطان کے دو ہتھیار ہیں. پہلا کیا ہے؟ شبہات کا ہتھیار. اور دوسرا کیا ہے؟ بولیے. شہوات کا ہتھیار. شبہات یعنی ڈاؤٹس، شک ڈالنا ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کنفیوژن ڈالنا دلوں کے اندر. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبہات. اور دوسرا ہتھیار شیطان کا کیا ہے؟ شہوات، ڈیزائرز، خواہشات، آرزویں، تمنائیں. یہ شہوات کے ذریعے سے ہم کو عمل سے روکتا ہے اور شبہات کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز یہ شیطان کے دو ہتھیار ہیں. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ایمان اور عمل. جنت جانا ہے تو دو چیزیں ہم کو اس کے لیے چاہیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. شیطان کیونکہ ہم کو جنت سے روکنا چاہتا ہے تو ہمارے ایمان پر بھی حملہ کرتا ہے اور ہمارے اعمال پر بھی حملہ کرتا ہے. ایمان پر وہ حملہ کرتا ہے شبہات کے ہتھیار کے ذریعے سے، اور عمل پر وہ حملہ کرتا ہے شہوات کے ہتھیار سے. شبہات کے حملے سے اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو ہم کو کیا حاصل کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، یہ جو ماشاءاللہ ہماری بچیاں آج عالمہ بن کر کے فارغ ہو رہی ہیں، اس علم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہم کو شیطان کے شبہات سے بچاتا ہے. شیطان ہر زمانے میں اس کے کارندے الگ الگ طرح کے شبہات لے کر کے آتے ہیں. ان شبہات سے اپنی اور اپنی قوم کی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. ماشاءاللہ آج آپ ایک مدرسے سے فارغ ہو رہی ہیں، ایک علم کی سند لے کر کے آپ یہاں پہ نکل رہی ہیں. اس علم کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ خود آپ اپنی ذات کو شیطان کی شبہات سے محفوظ رکھیں. ہر زمانے میں شیطان کے کارندے نئے نئے شبہات لے کر کے آتے ہیں. کسی زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک بہت بڑی تعداد اس کی گمراہی کا شکار ہو گئی. کون لوگ تھے جو اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ جن کے پاس علم کا ہتھیار تھا. یہ علم آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کبھی کوئی جماعت کھڑی ہوئی، الگ الگ قسم کے افراد ہندوستان میں پیدا ہوئے، خاص طور پہ سر سید کے بعد چکڑالوی اور غلام احمد پرویز اور اس طرح کے منکرین حدیث، مولانا مودودی تک کے وہ معاملہ پہنچا، غامدی، راشد شاذ. ان لوگوں نے حدیثوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی تاکہ لوگ حدیثوں کی حجیت کا انکار کر دیں. کون لوگ تھے جو ان لوگوں کے فطروں سے محفوظ رہے؟ جن کے پاس صحیح دین کا علم تھا. آج کے زمانے میں کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے. کون لوگ ہیں جو اس کے فتنے سے محفوظ ہیں؟ جن کے پاس علم کا نالج کا ہتھیار ہے. وہ شیطان کے شبہات کی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں.